السلام علیکم. آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاؤنج پہ خوش آمدید. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی ایپیسوڈ نمبر 9. ٹرین کو رحیم پور کا اسٹیشن چھوڑے ہوئے تقریباً 12 گھنٹے ہو چکے تھے. سکندر اور نائلہ کی موت نے میرے حواس چھین لیے تھے. کئی بار جی میں آیا کہ سلطان بابا سے کہہ کر پلٹ جاؤں. محبت کا یہ رنگ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا. لیکن پھر سلطان بابا کا گہرا سمندر جیسا سکوت اور صبر دیکھ کر میں خود ہی کو ملامت بھی کرتا کہ آخر جو کچھ مجھ پر بیتی ہے وہی سب کچھ ان کے دل نے بھی جھیلا ہے. لہٰذا انہیں مزید پریشان کرنے سے کیا فائدہ. جانے یہ سب سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر تب جاگا جب سلطان بابا کی ہلکی سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. ساحر میاں اٹھ جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے. انہوں نے شاید دھیرے سے میرا کاندھا بھی ہلایا تھا. میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں. صبح کے 4 بج رہے تھے. اسٹیشن کافی بڑا تھا لیکن اس وقت صبح سے پہلے کی شدید دھند اور کوہر میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی دھند میں چلتے پھرتے کلی اور ٹھیلے دار سبھی ایک خواب ہی کا حصہ دکھائی دے رہے تھے. حسب معمول نہ میں نے سلطان بابا سے کوئی سوال کیا اور نہ ہی انہوں نے کچھ بتانے کی کوشش کی. ہم دونوں کے پاس سامان کے نام پر صرف ایک چھوٹا سا چمڑے کا بیگ تھا جس میں میرے اور سلطان بابا کے 2 جوڑے کپڑے اور ان کا مسواک وغیرہ رکھے ہوئے تھے. میں بیگ اٹھائے پلیٹ فارم پر اترا تو سفید وردی میں ملبوس ایک ڈرائیور پہلے ہی سے ہمارے انتظار میں وہاں کھڑا تھا اور اسٹیشن پر لگے بلب کی پیلی روشنی کے دائروں اور سفید دھند کے ہیلوں میں ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے آگے بڑھا اور سلطان بابا سے مخاطب ہوا. بابا جی، کیا آپ حاجی رزاق صاحب کے مہمان ہیں؟ میں آپ ہی کو لینے آیا ہوں. کچھ دیر بعد ہم ڈرائیور کے ساتھ 80 کی دہائی کے ماڈل کی ایک کشادہ مرسیڈیز گاڑی میں دھند بھری سڑکوں سے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی حویلی کے بیرونی فاٹک سے اندر داخل ہو رہے تھے اور مرکزی عمارت کے سامنے اتنا بڑا وسیع اور کشادہ لان تھا جس میں اس جیسی 4 مزید عمارتیں کھڑی کی جا سکتی تھیں. لان کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا پیپل کا درخت کچھ عجیب شان بے نیازی سے اکیلا کھڑا تھا. درخت کے چاروں طرف سیمنٹ کا بہت بڑا سا گول چبوترا تھا اور اس کی صدیوں پرانی شاخوں کے بیچوں بیچ ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا. حویلی میں داخلے کی روش کو سرخ وجری سے کاٹا گیا تھا اور یہی روش پورچ سے آگے جا کر انگریزی کے حرف ڈی کی شکل میں حویلی کے بیرونی گیٹ پر ختم ہوتی تھی. داخلے اور بیرونی دونوں گیٹوں پر دربانوں کی موجودگی یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ حویلی کے مکین آنے اور جانے کے 2 مختلف گیٹ استعمال کرتے ہیں. پورچ میں پہلے ہی سے ایک پکی عمر کا شخص نفیس شیروانی پہنے چند نوکروں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا تھا. ہمارے اترنے پر جب اس نے تعارف اور استقبال کیا تو پتا چلا کہ یہی موصوف حاجی رزاق صاحب ہیں. چائے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہمیں حویلی کے عظیم الشان ڈرائنگ روم سے باہر لے آئے. ان کی نظر بار بار مجھ پر پڑتی لیکن پھر کچھ پوچھتے پوچھتے رخ سے جاتے. آخرکار ان کے مہمان خانے کی خوبصورت انیکسی میں داخل ہوتے وقت سلطان بابا نے خود ہی ان کی الجھن رفع کر دی. رزاق صاحب، یہ عبداللہ میاں ہیں. یہ بھی میرے ساتھ ہی رہیں گے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو. حاجی رزاق نے جلدی سے سلطان بابا کی بات کاٹ دی. نہیں جناب، میری کیا مجال کہ میں کوئی اعتراض کروں. میں بس یہی کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے یا ان کے لیے کہیں اور بندوبست کرنا ہوگا. سو بسم اللہ، آپ کے ساتھ رہیں ہمارے سر آنکھوں پر. یہ مہمان خانہ یا انیکسی حویلی کی مرکزی عمارت کے داہنی طرف بیرونی گیٹ سے تقریباً متصل واقع تھا اور ہم اس وقت شیشے کی دیوار سے پرے جس برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے بھی وہ پیپل کا پیڑ بالکل سامنے نظر آتا تھا. حاجی رزاق کی باتوں سے میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کی سلطان بابا تک رسائی مولوی حضرت کے توسط سے ہوئی ہے.
لیکن ہمارے یہاں آمد کا کیا مقصد تھا؟ یہ مقصد بھی کچھ دیر میں ہی حاجی رزاق ہی کی زبانی کھلا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان سمیت 1 مہینہ 23 دن قبل اس حویلی میں منتقل ہوئے تھے، لیکن ان 53 دنوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جو انہوں نے سکون سے گزارا ہو۔ بقول حاجی رزاق یہ حویلی ان سے پہلے بھی بہت سے خریدار اور کرایہ دار دیکھ چکے ہیں، لیکن جانے کیوں یہاں کوئی بھی چند راتوں سے زیادہ ٹک نہیں پایا۔ حاجی رزاق ایسی باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور پھر جب کروڑوں کی یہ جائیداد لاکھوں کی عوض بکنے لگی تو وہ خود کو اسے خریدنے سے باز نہیں رکھ پائے۔ انہوں نے قریباً 4 ماہ قبل یہ حویلی خریدی تھی۔ تب یہ تقریباً کھنڈر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دن رات مزدوروں کو لگوا کر اور 4-5 ٹھیکیداروں کی نگرانی میں اس کھنڈر کو ایک بار پھر سے اس کی موجودہ چمکتی دمکتی حالت میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس میں ہم خانے میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ نئی تعمیر تھی۔ اس سے پہلے یہاں انجیر کے درختوں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جسے صاف کروا دیا گیا تھا۔ لاکھوں روپے اس حویلی کی آرائش پر خرچ کرنے کے بعد جس روز انہوں نے اپنے پورے خاندان سمیت پہلا قدم اس دالان میں رکھا، بس وہیں سے ان کی مصیبتوں کی داستان شروع ہو گئی۔ حاجی رزاق کے خاندان میں ان کی بیگم کے علاوہ ان کی 2 لاڈلی صاحبزادیاں شامل تھیں، 19 سالہ رباب اور 17 سالہ نایاب۔ رباب بچپن ہی میں اپنے چچا زاد عامر سے منسوب کر دی گئی تھی، جو اس وقت اپنی طب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہاؤس جاب کے دوسرے سال میں تھا، اور اگلے ساون سے پہلے ان کا رباب کی رخصتی کا منصوبہ تھا۔ حاجی رزاق کے بقول جس وقت وہ اس حویلی میں داخل ہوئے تھے وہ عصر کا وقت تھا، اور شام کی چائے انہوں نے نوکروں سے کہہ کر باہر لان میں ہی منگوا لی تھی، کیونکہ اندر کمروں میں ابھی جھاڑ پونچھ جاری تھی۔ لڑکیاں حویلی کے دالان میں چہل قدمی کرتی رہیں، اور اسی اثنا میں مغرب کا وقت بھی ہو گیا۔ انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ چھوٹی نایاب تو ماں کے ساتھ اندر کی آرائش دیکھنے کے لیے جا چکی ہے، اور وہ خود آخری سامان لانے والے ٹرک کے ڈرائیور اور منشی کے ساتھ بہتاؤ میں مصروف رہے۔ مگر پھر جب فراغت کے بعد پلٹ کر اندر جانے لگے تو نظر بڑی بیٹی رباب پر پڑی، جو کچھ عجیب سے انداز میں دالان میں کھڑی ہو کر پیپل کے پیڑ کو دیکھ رہی تھی۔ باپ نے آواز دی تو وہ چونک کر پلٹی اور کھوئے کھوئے انداز میں اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن اس کے بعد سے آج تک کسی نے اس لڑکی کو اپنے آپے میں نہیں دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت بگڑتی گئی، اور اب تو وہ باقاعدہ راتوں کو اٹھ کر اس درخت کے پاس آ جاتی ہے اور باقاعدہ اس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مستقل بخار کی کیفیت نے اسے اس قدر چڑچڑا کر دیا ہے کہ اب تو اس نے اپنے منگیتر عامر سے بھی بات چیت بالکل بند کر دی ہے۔ حالانکہ ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ پہروں بیٹھ کر عامر کا شام کا چائے پر انتظار کیا کرتی تھی۔ حاجی رزاق بیٹیوں کی خاص حد تک آزادی کے قائل تھے، اور عامر تو ان کے اپنے بھائی کا بیٹا تھا۔ خود بھی چاہتے تھے کہ رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہو جائیں، لیکن اب تو رباب عامر کا نام سن کر ہی غصے سے کانپنے لگتی تھی۔ اگر عامر رباب سے شدید محبت نہ کرتا ہوتا تو یہ رشتہ کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ وہ خود بھی رباب کی اس حالت سے بے حد پریشان تھا، اور میڈیکل کی اصطلاح میں جو کچھ بھی علاج ممکن تھا اپنے سینئر ڈاکٹروں کے مشورے سے آزما چکا تھا، لیکن سب بے سود ہی رہا۔ رباب کی حالت روز بروز بگڑتی ہی گئی۔ حاجی صاحب کی بیگم دبے لفظوں میں کئی بار ان سے کہہ چکی تھی کہ انہیں یہ کوئی اسیر وغیرہ کا چکر لگتا ہے، لیکن عامر کو ان تہمات سے شدید چڑ تھی۔ پھر بھی رباب کی ماں نے سب سے چھپ کر ایک بہت پہنچی ہوئی پیرنی کو اپنی کراماتی دھونی دینے کے لیے حویلی میں بلا بھیجا، لیکن جیسے ہی اسے چند لمحے کے لیے خود اس کے کہنے پر رباب کے ساتھ اکیلے کمرے میں چھوڑا گیا تو کچھ ہی دیر میں وہ چیختی چلاتی ہوئی بدحواسی سے کچھ ایسی تیزی سے وہاں سے بھاگی کہ اپنی پیری فقیری کے سارے کراماتی لوازمات بھی اٹھانا بھول گئی۔ عامر کو شام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی چچی نے رباب کا اسیر اتارنے کے لیے کسی عورت کو بلوایا تھا، وہ بے حد ناراض ہوا۔
تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اگر کسی نے بھی ایسے تجربے کو دہرانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ عامر غصے کا بے حد تیز تھا اور حاجی رزاق تو دونوں طرف سے پس رہے تھے، لیکن جب میڈیکل نے پوری طرح جواب دے دیا، انہوں نے بیٹی کی زندگی کے لیے داماد کی ناراضی کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر ہی لیا اور مولوی خضر کے ہاتھ پیغام بھیج کر سلطان بابا کو اپنے ہاں بلوا لیا۔ البتہ عامر اس بات سے ابھی تک بے خبر تھا۔ ابھی حاجی رزاق کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک بوندا باندی نے تیز بارش کا روپ دھار لیا اور ہم جس شیشے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی دیواروں سے ٹکرا کر بارش کے موتی ایک عجیب سا جل ترنگ بجانے لگے۔ یہ بارشیں چاہے دنیا کے کسی خطے کی بھی ہوں، ہوتی بالکل ایک جیسی ہیں، کچھ دیر کے لیے مبہوت کر دینے والے، دلوں کے زنگ دو دینے والی۔ ابھی ہم شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر فنا ہونے والی بوندوں کی سرگم سن ہی رہے تھے کہ اندر سے کالے لباس اور کالی چادر میں ملبوس ایک حسین لڑکی ہاتھ میں پانی کا فوارہ اٹھائے نکلی اور اس برستی بارش میں بھی پیپل کے پیڑ کو پانی دینے لگی۔ اسے اپنے بھیگنے کا کوئی ہوش نہیں تھا اور اس کے چہرے کی پلاہٹ اور زردی کو یہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ حاجی رزاق نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی جانب اشارہ کیا۔ یہی میری بیٹی رباب ہے، اس کی ابتر حالت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ دفعتاً رباب کی نظر اٹھی اور اس نے شدید غصے اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظر تیر کی طرح ایک سیدھ میں شیشے کی اس دیوار سے پرے بیٹھے ہم لوگوں پر گڑ گئی۔ حالانکہ پیڑ اور اس برآمدے کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ بارش میں ہمارے حیلے تک باہر سے گزرتے کسی شخص کو واضح نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن رباب نے سینکڑوں گز دور سے ہماری جانب یوں دیکھا جیسے ہم اس کے بالکل سامنے ہی بیٹھے ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فوارے کو زور سے ایک جانب بڑھا اور غصے میں پھنکارتی ہوئی تیز بارش کی لپٹوں سے الجھتی ہوئی ہماری جانب بڑھی۔ طوفانی ہوا نے اس کے سر سے چادر ڈھلکا دی اور جس وقت اس نے شیشے کے دروازے کو توڑ دینے والے انداز میں دھکا دیا، تب تک اس کا کانچ سے بنا کومل وجود ایسے دل چکا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی موتی سمندر کی تہ سے باہر نکالا گیا ہو۔ اس کا بھیگا گلابی چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، گنی لٹیں بھیگ کر چہرے سے یوں لپٹی جا رہی تھیں جیسے بے نقاب فتنے پر حجاب کا پردہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ رباب کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی غصے سے ہم سب کی جانب دیکھتی رہی اور پھر اس کی نظریں سلطان بابا پر ٹک گئیں جیسے اسے ان کا وجود سخت ناگوار گزرا ہو۔ رزاق صاحب بالکل ہی بکھلا سے گئے۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، یہ سلطان بابا ہیں، بہت دور سے تم سے ملنے آئے ہیں۔ اور یہ رباب نے باپ کی پوری بات سنے بغیر ہی درمیان میں سے بات کاٹ دی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ براہ راست سلطان بابا سے مخاطب تھی۔ اب تک اس نے اپنے باپ یا میری جانب دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ حاجی رزاق نے اس کو ڈانٹا۔ رباب، یہ کون سا طریقہ ہے مہمانوں سے بات کرنے کا؟ رباب نے پلٹ کر ایک نگاہ غلط پہلے حاجی رزاق اور پھر مجھ پر ڈالی اور پھر سلطان بابا کو اسی طرح کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی پلٹ کر وہاں سے چل دی۔ حاجی رزاق نے بے بسی سے ہماری جانب دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن میں خود بھی بے بس ہوں۔ سلطان بابا نے جو رباب کو دیکھنے کے بعد کسی گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے، حاجی رزاق کو تسلی دی کہ اللہ بہتر کرے گا۔ بارش کا زور تو کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، لہٰذا سلطان بابا کی فرمائش پر حاجی رزاق نے چند چھتریوں کی پناہ تلے ہی ہمیں پوری حویلی کا دورہ کروا دیا۔ سلطان بابا نے بطور خاص حاجی رزاق سے دریافت کیا کہ اس مکان کے بیرونی چار دیواری کے حساب سے حویلی کو کل کتنے کونوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گھر کی اندرونی ساخت کے مطابق حویلی کے کل 7 کونے بنتے تھے۔ سلطان بابا نے اس وقت قریب کھڑے نوکروں میں سے ایک کو بازار بھیج کر 5 انچ لمبی لوہے کی 7 کلیں لانے کو کہا۔ سب اپنی دھن میں مگن تھے
لیکن نہ جانے مجھے کیوں مسلسل ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس سارے عمل کی نگرانی کر رہا ہو۔ اور پھر جب ہم حویلی کے پچھلے حصے میں باغ کی جانب والے کونوں میں سلطان بابا کی پڑی ہوئی کیلیں ایک ایک کونے میں گاڑ رہے تھے، تو اچانک ہی میری نظر رہائشی کمروں کی ان کھڑکیوں کی جانب اٹھ گئی جو یہاں پچھلے باغ کی جانب کھلتی تھیں۔ تب میں نے ان میں سے کھڑکی میں رباب کو اپنی آنکھوں میں خون لیے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ غصے سے چوٹ کھائی ہوئی کسی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے ہماری نظریں ٹکرائیں تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نظر کچھ اور ہی تھی، اپنے اندر ایک پیغام، ایک دھمکی لیے ہوئے، ایک جانی دشمن کی نظر۔ ابھی میں اس معروف کی نظر کے پیچ میں ہی الجھا ہوا تھا کہ اچانک گیٹ کی جانب سے کسی کار کی اسکریچ کی آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد ہی ایک وجیح نوجوان غصے میں دندناتا ہوا ہماری جانب بڑا چلا آیا۔ میں اس کے پہلے جملے ہی سے سمجھ گیا کہ وہ رباب کا منگیتر عامر ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، رزاق چاچا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے پھر کسی ڈھونگی کو رباب کے علاج کے لیے بلوا لیا ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی آپ باز نہیں آئے۔ حاجی رزاق گڑبڑا سے گئے۔ آؤ عامر بیٹا، ان سے ملو، یہ سلطان بابا ہیں۔ میں نے انہیں، عامر غصے سے دوڑا، آئی ڈیم کیئر کہ یہ کون سے بابا ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ حاجی رزاق کی صورتحال کچھ عجیب سی ہو گئی۔ ان کے داماد نے آتے ہی ان کے مہمانوں کو ڈھونگی قرار دے دیا تھا۔ ایسے میں سلطان بابا نے حاجی صاحب کی مشکل آسان کی اور بولے، کسی کے سچ یا ڈھونگ کا فیصلہ کرنے کے لیے تم نے بہت کم وقت لیا نوجوان۔ ہمیں حاجی صاحب نے نہیں بلایا، ہم 2 دن کے مسافر ہیں، خود ہی آئے ہیں، کچھ دیر سستا کر آگے بڑھ جائیں گے، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عامر براہ راست سلطان بابا کی بات سن کر کچھ مخمصے میں پڑ گیا، لیکن تب تک حاجی رزاق سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیا، تم سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی عامر میاں، کچھ بھی ہو مگر میں کسی کو بھی اپنے گھر میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دوں گا۔ عامر غصے سے پلٹا اور زور زور سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پورا دن سلطان بابا نے حویلی کے محلے وقوع اور اندرونی جائزے میں گزار دیا۔ شام کی چائے پر حاجی رزاق کی بیگم اور ان کی چھوٹی بیٹی نایاب سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں بیٹیاں شاید ماں ہی کا عکس تھیں۔ نایاب بھی اپنی بہن کی طرح لاکھوں میں ایک تھی، لیکن اس وقت بہن کی پریشانی کی وجہ سے خود بھی کملائی سی تھی۔ البتہ رباب سے ہمارا دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ رات کو تنہائی میسر ہوئی تو میں نے سلطان بابا سے استفسار کیا۔ انہوں نے گہری سی سانس لی۔ بڑی آزمائش پڑنے والی ہے ساحر میاں، دعا کرنا کہ خدا ہمیں ثابت قدم رکھے۔ میں نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا، کیسی آزمائش؟ اس لڑکی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ سلطان بابا نے اپنی تسبیح گھماتے ہوئے جواب دیا، شاید تمہیں مولوی خضر نے بتایا ہو کہ بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود اس دنیا کے علاوہ بھی اور بہت سی دنیایں موجود ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن اور عقل کو عطا کی جانے والی محدود بصارت کی وجہ سے اس متوازی اور بالکل ہماری دنیا کے ساتھ جیتی جاتی اس دنیا کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بس تم سمجھ لو کہ یہ بھی ایک ایسی ہی متوازی دنیا کے کسی مکین کا ہماری دنیا میں دخل دینے کا معاملہ ہے۔ اور یاد رہے کہ اس پوری کائنات کا نظام اس بنیاد اور اصول پر قائم ہے کہ ہر ذی روح اپنے مقرر کردہ دائرے میں سفر کرے اور دوسری دنیا کے محور میں دخل اندازی نہ کرے۔ اسی اصول کی بنیاد پر یہ لاکھوں کہکشائیں، چاند، ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں، اور اس گردش کی ذرا سی بھی غیر قدرتی تبدیلی یا تغیر کو قیامت سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ اس اصول سے بال برابر انحراف بھی اس قدر تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے
جو کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اب بھی آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہاں اس گھر میں کون سی دوسری دنیا کے مکین مداخلت کر رہے ہیں؟ سلطان بابا نے تسبیح ختم کر کے خود پر اور مجھ پر پھونکا۔ جنات، اس حویلی پر واقعی کسی اسیب کا سایہ ہے۔ میری حیرت سے وہ سمجھ گئے کہ میں اس ترقی یافتہ دور کی بھاگتی دوڑتی سیٹلائٹ ایج میں اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ جنات پر یقین تو رکھتے ہو نا؟ قرآن میں باقاعدہ ان کا کئی جگہ ذکر موجود ہے، اور ان کا مسکن بھی یہی ہماری دنیا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم سے مخفی ہیں، اور ان کا دائرہ حیات اور معاشرہ ہمارے محور کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی ہم سے یکسر جدا ہے، اور عام حالات میں وہ کبھی ہمارے معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ البتہ ہم انسانوں کی طرح ان میں بھی نیک اور بد، شریف اور شریر مخلوق کا تصور موجود ہے۔ البتہ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے کہ اس گھر پر اسیب کا بھاری سایہ ہونے کے باوجود مجھے ابھی تک یہاں کسی شر کا شائبہ تک نہیں ہوا، کیونکہ معاملہ اگر بدی یا شرارت کا ہوتا تو اب تک وہ مخلوق آسمان سر پر اٹھا چکی ہوتی۔ حتیٰ کہ اس نے اس وقت بھی کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کی جب میں نے اس کی امکان بندش کا بندوبست کرنے کا سامان کیا تھا۔ عام حالات میں وہ ایسے موقع پر پلٹ کر جوابی وار ضرور کرتی ہے۔ آگ کے خمیر سے اٹھی اس مخلوق کا برتاؤ بھی کسی نار کی طرح ہی بڑکیلا، گرم اور جلا دینے والا ہوتا ہے، لیکن خلاف توقع اس بار اس کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اور دھیان رہے، اس بار تمہاری تربیت کا یہ سب سے نازک اور مشکل مرحلہ ہے۔ ہر گزرتا دن تمہیں اس متوازی دنیا کی مزید جہتیں بتا کر جائے گا۔ شرط صرف خود کو سنبھالے رکھنے کی ہے۔ اب تک ہم جس متوازی دنیا کے اسراروں کا صرف تذکرہ ہی کرتے آئے ہیں، ان میں سے ایک متوازی دنیا اپنے مخلوق سمیت خود اس گھر میں موجود ہے۔ جانے سلطان بابا کی اس تنبیہ میں ایسا کیا تھا کہ مجھے خود اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ سکندر اور نائلہ سے ملاقات میں دراصل میری تربیت ہی کا ایک حصہ تھی، لیکن کیسے؟ دفتن میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے۔ مولوی خضر نے بہت تفصیل کے ساتھ مجھے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھایا تھا کہ ہم خامخواہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہلکان ہوئے جاتے ہیں، کہ موت تو خود زندگی کی تب تک حفاظت کرتی ہے جب تک اس کے نزول کا وقت نہیں آ جاتا، اور موت زندگی کو خود وہاں کھینچ لاتی ہے جہاں پر انسان کی آخری سانس لکھی ہوتی ہے۔ مجھے مولوی خضر کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا سنایا ہوا قصہ بھی یاد آیا کہ کیسے جنات خود مرنے والے کی فرمائش پر اسے ہزاروں میل دور وہاں چھوڑ آئے تھے، جہاں وہ اپنی دانست میں موت سے بھاگ کر جانا چاہتا تھا، لیکن ملک الموت کو اسی مقام پر اس کی سانسیں ضبط کرنے کا حکم ملا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک اور بجلی کوندی تو گویا رحیم پور کی سینٹرل جیل کے اس پھانسی گھاٹ پر کسی اور کی قضا طے تھی، جس کے لیے قدرت نے سکندر کا اتنا لمبا اسکرپٹ لکھ ڈالا تھا۔ سکندر کی سانسیں تو کب کی لی جا چکی تھیں، اس کی موت تو بڑی واضح اور طے شدہ تھی، لیکن نائلہ جو اس پھانسی گھاٹ سے ہزاروں میل دور ایک اجنبی دیس میں بیٹھی ہوئی تھی، اگر وہ واپس اپنی ملک کی فلائٹ لے کر وہاں نہ پہنچتی اور وقت پر پہلے رحیم پور اور پھر جیل تک نہ پہنچتی تو بظاہر اس کی موت کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نائلہ کی فلائٹ کیوں مس نہیں ہوئی، ٹرین لیٹ کیوں نہیں ہوئی، اور وہ اس برستے طوفان سے چند لمحے پہلے رحیم پور تک کیسے آن پہنچی تھی، جبکہ اس کے آنے کے چند لمحے بعد ہی رحیم پور کا واحد پل بھی برساتی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ وہ پل نائلہ کی ٹیکسی گزرنے سے پہلے کیوں نہیں بہا؟ گویا سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ تھا۔ نائلہ کو اپنے شوہر کے قاتل کی پھانسی دیکھنے کے بہانے اس پھانسی گھاٹ تک پہنچنا ہی تھا،
जहां उसकी आखिरी सांस लिखी हुई थी। और ऊपर वाले का स्क्रिप्ट तो देखिए किस गजब का था। दुनिया को मरने वाले की मौत का कोई बहाना भी फराहम करना था कुदरत को, लिहाजा इस बहाने का भी पूरा एहतमाम कर लिया गया था। सिकंदर के हाथों खुद उसी की मोहब्बत के शौहर को कत्ल करवा के उसकी फांसी का बंदोबस्त किया गया और फिर इंतकाम की आग में जलती नायला को कातिल के सामने ला खड़ा किया गया, ताकि पहले तो वो उसे पहचान कर माफ कर दे और फिर खुद भी उसकी मौत के झटके के साथ ही अपनी सांसें भी जान आफरीन के सपुर्द कर दे। अब पता नहीं रुबाब की सवेली में मुझ पर कौन सा भेद और इसरार खुलने वाला था। किस्मतवाजी दुनिया की वो कौन सी परत थी जिसका मेरे इस कमजोर वजूद पर इंकशाफ होना था। मैं तो सिकंदर और नायला के इस पहले तजर्बे ही से रूह के आखिरी रेशे तक निडाल हो चुका था। अचानक ही मुझे लाइलमी के सुकून पर रश्क और आगही के अजाब से शदीद खौफ महसूस होने लगा। मुझे आम लोगों की जिंदगी एक नेमत लगने लगी, लेकिन आगही का ये रास्ता और दूसरी दुनियाओं के इसरार और रमूज का ये रास्ता भी तो मैंने खुद ही चुना था। क्या इस तरह बीच राह में हौसला हार देना ठीक होगा? मैंने सोचों में गुम था कि खटके ने चौंका दिया। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और बारिश न जाने किस वक्त थम चुकी थी। पहले तो मैं इसे अपना वहम ही समझा, लेकिन फिर दोबारा वैसी ही आवाज पैदा हुई। शायद बाहर दालान में कोई था। मेरे और सुल्तान बाबा के कमरे अलहदा-अलहदा थे। पहले मैंने सोचा कि इन्हें भी जगा दूं, लेकिन फिर ये सोचकर कि पिछली कई रातों से उन्होंने मुकम्मल आराम नहीं किया, तन्हा ही बाहर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैंने एनेक्सी के शीशे से बंद बरामदे का दरवाजा खोला तो तेज और सर्द हवा के भीगे झोंके ने पूरे वजूद को झुरझुरा सा दिया और तभी वो घुंघरुओं की जनकार जैसी तेज सरगोशी पहली मर्तबा वाज़िह तौर पर मेरे कानों से टकराई। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कान के बहुत करीब और धीरे से कहा, याकूत। हाँ, यही लफ्ज था। मैंने घबराकर पलट कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक मेरे सिवा कोई नहीं था। अलबत्ता सरगोशी इतनी करीब से की गई थी कि मुझे अभी तक अपने कान के लू किसी की गर्म सांस की हिद्दत से पिघलती हुई सी महसूस हो रही थी। मैं अभी इस मखमसे का शिकार था कि दफतन मेरी नजर दूर दालान में चलते हुए किसी साए पर पड़ी। अरे, ये तो रुबाब थी, लेकिन इस अंधेरी रात और सन्नाटे में वो इस वक्त नंगे सर बाल खोले क्या कर रही थी? वो इस वक्त भी उसी काले जोड़े में मलबूस थी और उसका महताब चेहरा उस वक्त भी किसी चांद की तरह चमक रहा था। मैं बरामदे के सामने राहदारी के सतून की ओट लेकर उसे देखता रहा। रुबाब किसी मामूल की तरह चलती हुई पीपल के पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके ह्योले की गैर वाज़िह हरकतें ये जाहिर कर रही थीं कि वो वहां किसी से महवी गुफ्तगू थी। मैं सतून की ओर से निकलकर धीरे धीरे चलते हुए दरख्त के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मुझे यहाँ से धुंध और कोहर में लिपटी रुबाब का चेहरा तो वाज़िह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल वाज़िह सुनाई दे रही थी। वो किसी से मुखातिब थी। नहीं, बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। तुम ही बताओ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम तो मुझे देख सको, जब भी तुम्हारा दिल चाहे मुझे अपनी नजर से निहार सको, लेकिन मेरा मन तुम्हें देखने के लिए यूं ही तरसता रहे, तड़पता रहे। मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ याकूत, मैं भी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस रही हूँ, पल पल मर रही हूँ। मेरे सब्र को और मत आजमाओ, वरना अब मैं वाकई तुमसे रूठ जाऊंगी। ये रुबाब किसी बातें कर रही थी। जवाब में किसी ने कुछ कहा या नहीं ये मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि अचानक ही मुखालिफ सिमत की बहुत तेज हवा चल पड़ी और जब हवा की लहर रुकी तो मैंने बड़ी बेचैनी से पहलू बदल कर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन अब फिर रुबाब ही बोल रही थी। नहीं, और कितना छुपोगे मुझसे? बस अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये आंख मचोली का खेल खत्म करो। देखो क्या हालत हो गई है मेरी।
میں اتنی سخت جان نہیں ہوں یاقوت، میں مر جاؤں گی، رحم کرو مجھ پر۔ رباب کی حالت بالکل بھکاریوں جیسی ہو رہی تھی۔ آخر یہ کون سی ہستی تھی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پریزاد گڑ گڑا رہی تھی؟ اب تو میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چلا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک جھٹکے سے درخت کی آڑ سے نکل کر رباب کے سامنے آ گیا۔ وہ کھٹکے سے گھبرا کر پلٹی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کی تمام ملامت اور نرمی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ پوری طرح چلا کر بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس وقت یہاں آنے کی؟ اس معروف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن میری ساری توجہ اس ہستی کی جانب تھی جس کی طرف دیکھ کر رباب بات کر رہی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف پیپل کا پیڑ اسی شان سے کھڑا تھا جس کی اوٹ میں چھپ کر میں نے رباب کی ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ پھر زور سے چلائی، میں پوچھتی ہوں کس کی اجازت سے تم یہاں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ رباب کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں اندر سے اس کے ماں باپ، بہن اور کچھ نوکر دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ دوسری جانب مہمان خانے سے سلطان بابا بھی شور سن کر باہر نکل آئے۔ رباب تب تک بالکل ہی نڈال ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ اسے فوراً اندر منتقل کر دیا گیا۔ سلطان بابا نے حاجی صاحب کے اصرار کے باوجود انہیں واپس حویلی بھیج دیا کہ وہ گھر جا کر اپنی بیٹی کی خبر گیری کریں۔ میں نے سلطان بابا کو وہیں کھڑے کھڑے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں گم اس پیڑ کی جانب دیکھتے رہے، پھر اچانک بلند آواز سے بولے، میں جانتا ہوں تمہارا بسیرا یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حتمی قدم اٹھاؤں، میں آخری بار تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لڑکی کو اپنے اثر سے آزاد کر دو۔ اگر ان لوگوں سے کوئی بھول چک ہوئی یا انجانے میں ان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں معاف کر دو۔ میں تمہیں تمہارا بسیرا چھوڑنے کو نہیں کہتا، تم چاہو تو خود اکیلے یا پھر اگر دوسرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ ہیں تو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ اس کے بعد اب تم ان بھلے لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے۔ میں تمہیں 12 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سلطان بابا اپنی بات ختم کر کے پلٹے اور مہمان خانے کی جانب چل پڑے۔ میں وہیں حیرت کے سمندر میں گنگ کھڑا اس بے جان درخت کو دیکھتا رہا کہ وہ اتنی دیر تک کس نادیدہ ہستی سے باتیں کرتے رہے۔ یہاں تو دور دور تک کسی زیرو کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں واپس کمرے میں پہنچا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ شاید ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے یاد آیا کہ ٹھیک یہی خوشبو مجھے تب بھی محسوس ہوئی تھی جب میں نے سلطان بابا کے ہمراہ پہلی مرتبہ اس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ میں نے سلطان بابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے خشمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ لڑکے، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو، بعض مرتبہ ہلکی سی چوک کا بھی بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ وہی خوشبو ہے جب وہ لڑکی وہاں موجود تھی اور جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن تمہارے حواس کو منظر نے منتشر کیے رکھا۔ تم جس راہ پر چل رہے ہو وہاں سارا کھیل ہی حسیات کا ہے۔ حسیات پر عبور حاصل کرو گے تو تب ہی وجدان تک پہنچو گے۔ میری تربیت کے دوران یہ پہلی سرزنش تھی جو سلطان بابا نے مجھے کی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اتنے بہت سے لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بڑی توقعات کیوں وابستہ کر لی تھی۔ میں تو ایک بہت معمولی سا انسان تھا جس کا چند ہفتے پہلے تک مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ رابطہ نہ تھا۔ تو پھر ماضی کی کیا بات کروں، میں تو حال کے ان دنوں میں بھی اکثر کھانے سے پہلے بسم اللہ تک کہنا بھول جاتا تھا۔ اگر سلطان بابا میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوتے اور وہ زور سے بسم اللہ نہ پڑھتے تو مجھ سے ایسی روزمرہ کی نیکی بھی چھوٹ جاتی۔ تو پھر جب میرے نسیان کی یہ حالت تھی تو ایسے میں عبداللہ، مولوی خضر اور سلطان بابا جیسی بڑی ہستیاں
मुझसे किसी गैर मामूली बर्ताव की उम्मीद क्यों लगाए बैठे थे? मैं अपनी सोचों में गुम बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। कहते हैं नींद सबसे बड़ी चोर होती है, वो इंसान की आधी उम्र चुरा लेती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मुझसे ये चोरनी भी रूठी हुई थी। मैं यूं ही करवटें बदलता रहा और ना जाने किस वक्त सुल्तान बाबा ने फजर की नमाज के लिए मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। सुल्तान बाबा ने उस नादीदा हस्ती को जिस वक्त 12 घंटे की मोहलत दी थी, उस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बजने को थे। मतलब ये कि आज दोपहर तक वो मोहलत खत्म हो जानी थी। लेकिन दिन तेजी से ढलने के बावजूद अभी तक कोई गैर मामूली बात वकूअ पजीर होती दिखाई नहीं दे रही थी। रुबाब एक आध बार बाहर आई, लेकिन उसने हमारी जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखा। बिलाखिर असर की नमाज भी हो गई। सुल्तान बाबा ने सलाम फेर कर मेरी जानिब देखा। क्यों मियां, क्या अभी वो खुशबू महसूस हो रही है? मैंने हैरत से उनके अंदाज को टटोला। आखिर उन्हें मुझसे ये तस्दीक करने की जरूरत क्यों पेश आई? खुशबू तो उसी तरह 400 फैली हुई थी। मैंने इस बात में सर हिलाया तो जाए नमाज उठाते हुए बोले, चलो तस्दीक हो गई। याद रखो, मशवरा कर लेना बेहतर होता है। हवा से खमसा भी कभी कभार धोखा दे जाते हैं। मतलब ये कि ये खास खुशबू जो हमें महसूस हो रही थी, उसका ताल्लुक उस नादीदा हस्ती की मौजूदगी से था। गोया उस हस्ती ने सुल्तान बाबा की मोहलत का नोटिस नहीं लिया था। सुल्तान बाबा ने अपने कमरे की जानिब जाते हुए मुझसे कहा वो अपने कमरे में किसी खास दुआ में मशगूल रहेंगे। मैं उनके दरवाजे के बाहर बैठ जाऊं, तब तक किसी को इस कमरे के अंदर ना आने दूं जब तक वो खुद बाहर ना आ जाएं। उन्होंने मुझे सख्ती से तलकीन की कि मैं नमाज भी वहीं बरामदे ही में कमरे के बाहर अदा करूं और किसी को भी उन्हें परेशान करने से रोकूं। मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक दरवाजे ही पर डेरा डाल लिया और फिर इस दौरान पहले मगरिब और फिर इशा की नमाज का वक्त भी होकर गुजर गया और फिर धीरे धीरे रात डलने लगी। मैं गुज़श्ता रात में नहीं सो पाया था। अगरचे ये जगराते अब मेरे लिए मामूल की बात थी, लेकिन न जाने वो अंधेरी रात मेरी पलकों पर इस कदर भारी क्यों साबित हो रही थी। 12 बजे के करीब तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मैंने मजीद अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की तो मेरी रूह आंखों की पुतलियों से होकर बाहर निकल जाएगी। न जाने कितनी बार मेरा सर ढलका और कितनी बार मैं अपनी झोंक में लड़खड़ा कर फिर से संभल कर बैठा। ऐसी ही जानलेवा गनूदगी का जाने वो कौन सा लम्हा था कि अचानक किसी ने शीशे वाले बरामदे का दरवाजा कुछ इस जोर से दड़दड़ाया कि कमजोर सी चिटकनी अलहदा होकर एक जानिब ढलक गई और दरवाजे के दोनों पट एक धमाके से जा खुले। मैं बुखलाकर खड़ा हो गया। दरवाजे के बीचों बीच वही हुस्न बेहजाब अपनी आंखों में खून उतारे खड़ा मुझे घूर रहा था। रुबाब का आंचल ढलका हुआ था और बाल खुले हुए थे। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर उसकी ससराती सी आवाज उभरी, वो कहाँ हैं? गालिबन उसका इशारा सुल्तान बाबा की जानिब था। मैंने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा। वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, मुझे यही हुक्म है। इस बार वो बकायदा घर आई। क्यों नहीं मिल सकते? बुलाया है तो मिलना भी पड़ेगा। उसने कदम आगे बढ़ाए और मैं बाकायदा दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मुझे अपनी राह में मज़ाहम खड़ा देखकर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। अभी उसकी बात आधी मुंह नहीं थी कि अंदर का दरवाजा खुल गया और मुझे अपनी पुश्त से सुल्तान बाबा की आवाज सुनाई दी, इसे अंदर आने दो अब्दुल्ला मियां, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। मैं उलझन अमेज हैरत लिए सामने से हट गया। वो तनतनाती हुई अंदर चली गई। मैंने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। वो सुल्तान बाबा के बिल्कुल सामने जाकर दो जानों होकर बैठ गई और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? मैंने हैरत से उसे देखा।
اس نے جمع کسی کا استعمال کیا تھا، جبکہ وہاں وہ فرد واحد تھی۔ سلطان بابا نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ 12 گھنٹے کی مہلت کے بعد مزید مہلت نہیں ملے گی۔ تم میرا سامنا کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ اس معصوم کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان یہ کس قسم کی گفتگو جاری تھی۔ یہ سوال کس سے کیے جا رہے تھے اور جواب کون دے رہا تھا؟ رباب نے بے بسی سے سر پٹکا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے کے وسط میں پڑی چھوٹی سی تپائی کے نچلے حصے میں ایک قلم اور کاپی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اٹھا لیں اور جلدی سے چند حرف گھسیٹ کر کاغذ پھاڑا اور سلطان بابا کے حوالے کر دیا۔ بابا نے غالباً مجھے سنانے کے لیے بلند آواز میں تحریر پڑھی۔ میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں رباب کے نازک اور کومل وجود پر طاری ہو کر اسے اذیت دے کر آپ سے دو بدو بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ سلطان بابا نے کاغذ ایک جانب رکھا۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تم نے اب تک اسے یا اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہی بات تمہاری شرافت کی دلیل ہے، لیکن تمہارا سحر بھی اس بنت آدم کے کومل وجود پر بے حد گراں ہے۔ دیکھتے نہیں کیا حالت ہو گئی ہے اس کی۔ اس کے حال پر رحم کرو، بخش دو اسے۔ رباب نے جلاہٹ میں جلدی سے مزید چند لائنیں صفحے پر گھسیٹیں اور پھر کاغذ سلطان بابا کو تھما دیا۔ لکھا تھا، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان نہ آئیں۔ میں آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس بار سلطان بابا کی آواز میں ایسی سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ محبت نہیں سحر ہے، تم ناری ہو اور یہ خاکی ہے۔ اس کی روح پر قابض ہو کر اسے اپنے بس میں کرنے کو تم محبت کہتے ہو۔ تمہیں تو اس کی زبان بولنے کے لیے بھی خود کو اس کے قلب پر طاری کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو، میں نے اب تک حد الامکان سختی سے گریز کیا ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں آخری حد تک بڑھ جاؤں۔ تحریری جواب آیا۔ میں آپ کی حد جانتا ہوں، اس لیے ملتجی ہوں کہ مجھے میری حد تک نہ دھکیلیں۔ ناری اور خاکی کا سوال تو تب اٹھتا جب بات جسم کے ملاپ کی ہوتی۔ یہ روح سے روح کے ملن کا مقدمہ ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بولی، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، لیکن لفظ تو بس رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی دنیا سے رابطے کے لیے یہ ذریعہ بھی اپنانا پڑا تو میں اپنا لوں گا۔ آپ جو شرط بھی لگائیں گے مجھے قبول ہوگی، بس مجھے یہاں سے بے دخل نہ کریں۔ مجھے یہیں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں، میری ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ سلطان بابا باقاعدہ گرجے۔ بس بہت ہو گیا، یہ فطرت کے قانون کا معاملہ ہے۔ تمہیں اس لڑکی کے روح پر سے اپنا قبضہ اٹھانا ہوگا، ورنہ یاد رکھو۔ لیکن سلطان بابا کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی رباب وہاں سے اٹھ کر واپس چل دی۔ میں نے سائنس کی اصطلاح میں ہپنوٹزم کے بارے میں پڑھ ضرور رکھا تھا، لیکن اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو اس ہپنوٹزم کے زیر اثر دیکھا تھا۔ اگر یہ سارا عمل میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اسے کسی ایسی ہی ٹرانس کا کرشمہ سمجھتا، لیکن سائنس کی اب تک کی حد انسانی ذہن کی مقرر کرتا ہے۔ جبکہ عبداللہ کا لقب پانے کے بعد جس متوازی دنیا کا میں مسافر بننے جا رہا تھا، اس کی سرحد ہی شاید وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آ کر سائنس کی حدیں دم توڑ دیتی تھیں۔ یہ کیسا عجیب واقعہ تھا جو میری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر تھا۔ اسیب کے قصے تو میں بھی بچپن ہی سے سنتا آیا تھا۔ بچپن میں تو ہم باقاعدہ ایک دوسرے کو الٹے پیروں چلنے والی چڑیلوں کے قصے سنا سنا کر ڈرایا بھی کرتے تھے۔ شاید رات اور اندھیرے کے خوف سے جو ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے، ایسے قصوں کو جنم دینے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو اسیب ایک گلرخ کی محبت میں نہ صرف خود گرفتار تھا، بلکہ اسے اس دل ربا کے محبوب ہونے کا دعویٰ بھی تھا۔ کیا واقعی جن اور انسان کے درمیان ایسی کسی محبت کا گمان پایا جا سکتا ہے؟
مجھے ایک مرتبہ پھر سے محبت نامی اس اقلیت کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہوا۔ یاقوت نامی یہ نادیدہ ہستی جو عام حالات میں شاید اپنی ایک پھونک سے اس پوری حویلی کو تہس تہس کر سکتی تھی، جو شر اور بگاڑ پیدا کرنے پر آ جاتی تو شاید اسے روکنا بھی ہم کمزور انسانوں کے بس میں نہ ہوتا، لیکن ایک نازک سی لڑکی نے اسے اس قدر مجبور اور بے بس کر ڈالا تھا کہ وہ خود سوالی بن کر ہم انسانوں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یاقوت نے سلطان بابا کی تنبیہ کا اثر نہیں لیا تھا۔ خود سلطان بابا کے ذہن میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی کہ زیادہ سختی لڑکی کے لیے کسی مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس حویلی نے اب تک یاقوت کا ایک ہی رخ دیکھا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر بیک وقت صحرا اور ساون ہوتا ہے، البتہ ہمارے اندر کا ساون ہمارے ارد گرد موجود کسی ایک آدھ خوشخبری کے اوپر ہی برستا ہے، باقی اپنے تو ساری عمر ہمارے اندر کے صحرا کی تپش ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ یاقوت کے اندر کا ساون بھی صرف رباب کی حد تک ہی تھا، اور ڈلتی ہوئی وہ بیگی رات مجھے ہر پل یہ کہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کے صحرا کی پیاس ہمارے حلق میں کانٹے چبھو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی سلطان بابا نے چند پڑی ہوئی میخیں اٹھائیں اور میرے ہاتھوں نے ٹھیک پیپل کے جڑوں کے قریب گاڑ دیا، اور شاید ٹھیک اسی وقت رباب کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ سورج نکلنے تک اس کی وحشت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس کی ماں اور بہن کو باقاعدہ جکڑنا پڑ رہا تھا۔ شاید گھر کے کسی نوکر نے عامر کو بھی خبر کر دی تھی، اور صبح 9:30 بجے کے قریب وہ اپنے سینئر ڈاکٹر اور نفسیات کے ایک پروفیسر کے ساتھ حویلی آ پہنچا۔ ہمیں اپنے منگیتر کے پاس دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ آپ لوگ ابھی تک یہیں ہیں؟ پلیز آپ لوگوں کو جو چاہیے وہ لے کر یہاں سے چلتے بنیے، میں اپنے سینئر کولیگز کو لے کر آیا ہوں۔ یہ سیدھا سادہ ہسٹیریا کا کیس ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دخل اندازی نہ کریں۔ رباب خوشمٹی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ نفسیات کے پروفیسر نے اپنی انک درست کی۔ جی بالکل، دراصل بچی کے لاشعور میں بچپن کا کوئی خوف رہ گیا ہے، جو اس گھر میں آ کر پھر سے اپنی پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کے دل سے یہ ڈر نکالنا ہوگا۔ سینئر ڈاکٹر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہسٹیریا کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا علاج ممکن ہے، بس ہمیں مریض کے آرام۔ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رباب زور سے چلائی۔ چلے جاؤ، نکل جاؤ تم سب یہاں سے۔ حاجی رزاق اور ان کی بیگم لاچار سے کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان بابا نے سکون سے ڈاکٹروں کی ساری بات سنی اور پھر دھیرے سے بولے، آپ کا مریض آپ کے سامنے ہے، آپ جیسی مناسب سمجھیں اس کی دعا کر سکتے ہیں، مجھے بس اس کے لیے دعا کرنے دیں۔ کیا مجھے دعا کی اجازت بھی نہیں دیں گے آپ لوگ؟ سلطان بابا کی بات نے وقتی طور پر انہیں لاجواب کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبان نے اپنے باکس کھولے اور انجیکشن وغیرہ تیار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ سلطان بابا مجھے لیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں بہت دیر اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ سائنس اور روحانیت کا یہ جھگڑا آخر کب تک چلے گا۔ اس بحث سے قطع نظر کہ دنیا میں سائنس پہلے وارد ہوئی تھی یا روحانیت۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں علم اپنے اندر ہر سوال کے جواب کی وسعت رکھتے تھے۔ اگر میں نے رباب کو رات کو اس روپ میں نہ دیکھا ہوتا تو مجھے بھی ان ڈاکٹرز کی بات پر یقین کرنے میں کچھ تعامل نہ ہوتا، لیکن سائنس تو صرف جسم کے زخموں کو مندمل کرنا جانتی ہے، اور اگر کسی کی روح گھائل ہو تو وہ کہاں جائے؟ ہماری زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دعا کو عبادت کا مقصد کیوں کہا گیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزات اور دعاؤں کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ دفتن مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جس متوازی دنیا کے اسرار جاننے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا، اس دنیا کے زخموں کی پہلی سائنس ہی دعا تھی، اور اس دنیا کی بیماری اور روگ سحر اور جادو تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور عجیب بات بھی آئی کہ جب سائنس نہیں تھی
तब ऐसे रोगों की क्या दवा होती होगी। मेरे ख्यालों का तसलसल अंदर से बुलंद होती रुबाब की चीखों ने तोड़ दिया। मैं घबराकर खड़ा हो गया। सुल्तान बाबा जाने कब के मेहमान खाने की तरफ जा चुके थे। रुबाब के कमरे की खुली खिड़की से मैंने उसे डॉक्टरों के नरमे में दर्द और बेचैनी से तड़पते हुए, जोर लगाकर छूटने की कोशिश करते हुए और कर्ब से चलाते हुए देखा।